ایک اور کنورژن ہوا، وہ بھی بہت بڑے سینئر صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود۔ یہ بھی بالکل سٹارٹنگ کے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ کئی لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے کیونکہ جنرلی خلفۂ راشد پہ ہی بات گھومتی ہے، یا جو ہے مطلب جو بڑے بڑے جنہوں نے سیکریفائسز دیے ہیں، جیسے حضرت بلال کا واقعہ، مطلب بہت ان کا قصہ کوئی بہت ایسا، مطلب اس میں کوئی اتنا ایکروبیٹکس ہے نہیں ان کے قصے میں، جیسے جتنی ایکسائٹنگ دوسرے کئی صحاباؤں کے قصے ہیں۔ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ بالکل سٹارٹنگ کے صحابیوں میں سے ہیں، بالکل سٹارٹنگ کے صحابیوں میں سے ہیں۔ ان کا بھی واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیسے، دیکھیے ان کو بھی کیسے دعوت دی گئی، ہوا کیا۔ کوئی بولے میریکل ہوا ان کے قصے میں، پر میریکل تو فرعون کے سامنے بھی ہوا تھا نا، سامود کے قوم کے سامنے بھی میریکل ہوا تھا نا کہ پہاڑ پھٹا اونٹنی نہیں نکلی۔ بات یہیں پہ لوگ نا، یہیں پہ لوگ ہڈی تک پہ رہ جاتے ہیں، گودے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس میں بھی لوگ دیکھیں تو میریکل ہوا ان کے سامنے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے تو ایمان لے آئے، پر اگر میریکل کی بات ہوتی تو پھر سامود قوم ایمان لے آتی، فرعون بھی ایمان لے آتا۔ ایمان کی راز میریکل نہیں ہے، ایمان کا راز اللہ کی محبت ہے اس انسان سے، اللہ کو اس انسان کو اچھا ماننا، یہ اچھا انسان ہے، میں اس کو ہدایت دوں ایمان کی۔ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، غافل ہیں اس بات سے، اس سچائی سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو واقعہ ہے وہ ایسے آتا ہے کہ وہ کافی ینگ تھے اس ٹائم میں، اور وہ چرواہے تھے، کہ سمجھو یہ ٹینیجر تھے اس ٹائم، کہ مطلب اتنے ہیں کہ رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے ان کو کہ جاؤ بھیڑ بکریاں چلا لو، بٹ سمجھو ٹینیج والی ایج تھی ان کی، بہت ینگ تھے، 13-14 سے لے کے 18-19 کے بیچ میں ہوں گے یہ کہیں اس ٹائم پہ، 13-14 سال سے 18-19 سال کے بیچ میں۔ انہیں کہا میں جو ہوں بھیڑ چڑھوا رہا تھا اپنی بھیڑ بکریاں، اور یہی کرتا تھا میں اس ٹائم میں، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزرے، جا رہے ہوں گے کہیں پہ، کیونکہ ایکچولی سٹارٹنگ کے دور میں ایمان والے نا کئی بار مکے سے باہر نکل کے عبادتیں کرتے تھے، مل کے بھی، سب کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کس لیے گئے، نہ کتابوں میں مینشن ہے، پر وہ گئے ہوں گے کہیں باہر، دونوں دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو کراس کرا انہوں نے، ان کے بھیڑ بکریوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کچھ دودھ ہے، ہمیں دے دیں، ہمیں بہت بھوک اور پیاس لگ رہی ہے، کچھ دودھ دے سکتے ہیں ہمیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ بھیڑ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو کسی اور کی امانت ہے، میں تو بس ان کو چروا رہا ہوں یہاں پہ، تو میں آپ کو کیسے دودھ دے دوں؟ دیکھیے مینرز، آداب، ایمانداری، دل کی سچائی، ایک چھوٹے سے لڑکے کو کہہ رہا ہے میں کیسے دوں، مجھے تو یہ امانت ہے، کہ امانت میں خیانت نہ ہو، مطلب یہ ان کے ایک ٹرو سچائی بولی نا کہ نہیں نہیں میں نہیں دے رہا تم کو، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ سامنے والے کا دل بھی نہ دکھے، میں اسے ایکسپلین نہیں کروں کہ مسئلہ کیا ہے، ورنہ میں دے دیتا، میری ہو، مطلب ان کا کہنے کا کیا مطلب ہے، میری ہوتی تو میں دے دیتا۔ ایک کائنڈ ہارٹڈ آدمی ہے وہ۔ اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ اگر آپ مدد بھی نہ کر پاؤ، کم سے کم کچھ اچھے الفاظ دے دو، اگر کوئی مدد مانگے آپ سے اور آپ مدد نہ کرنے کی پوزیشن پہ، تو کم سے کم گیو دیم سم گڈ ورڈز، کم سے کم ایسے جھڑکو مت انہیں کہ ابے جا بے جا، چل تیری مدد نہیں کر رہے، ہم نہیں کر سکتے، جا۔ اللہ کہہ رہا اگر مدد نہیں کر سکتے، اچھے ورڈز تو دے سکتے ہو۔ یہ کیریکٹر جو اللہ نے آگے وحی میں سکھایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں موجود ہے، اس وقت موجود ہے، اس وقت یہ کیریکٹر، کہ مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ میری ہوتی تو میں ضرور دے دیتا، پر میں تو امانت میں خیانت کیسے کروں، میں امانت میں ان کے کیریکٹر ہے، یہ مینرز ہیں کہ اچھا ورڈ ہی دے دیں، کہ کیوں دے دوں تمہیں، ہیں تمہاری بکریاں ہیں، چلو کیسے دے دوں، یوں بھی کہہ سکتے تھے وہ، پر یہ ان کے آداب تھے، مینرز تھے۔ یہ بھی ہو سکتے مانگنے آ جاتے ہیں، ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا، پر ان کے مینرز دکھائے، اور اللہ یہی دیکھتا ہے۔ اللہ کی جو نظریں ہیں نا وہ ہمارے دلوں پہ ہیں، ہم اسی بات کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں، ہم ایکشنز کے اوپر لڑتے ہیں، ہم ریپنگ پیپر کے اوپر لڑتے ہیں، ہم کیلوں کے چھلکوں کے اوپر لڑتے ہیں، ہم خالی چپس کے پیکٹ پہ لڑتے ہیں، یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ریپنگ پیپر، کیلے کا چھلکا، چپس کا پیکٹ، پر اصل نہ اس کے اندر ہے دل، قلب سلیم، کہ کچھ فائدہ نہیں دے گا، نہ مال نہ دولت، ہے نا، دولت ایک نیکیوں کی بھی ہے، کہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے پہنچیں گے لوگ، نیکیوں کے معاملے میں بڑے مالدار ہوں گے، اللہ کہتا ہے نہ مال کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی، کچھ کام آئے گا تو قلب سلیم، ایک اچھا دل،
ایک اچھا دل، یہ قرآن کی آیت ہے، قلب سلیم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا ہے؟ قلب سلیم. اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، پر ایسا دل ہے کہ اللہ اس دل سے محبت کرے کہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا لڑکا ہے، ٹینیجر ہے پر کتنا اچھا ہے. سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل. آج تو ہم دوسرے میں بیوٹی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، بیوٹی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. ابھی میں نے کچھ گروپس میں ایک ویڈیو سرکولیٹ کیا تھا، شاید کئی گروپس میں، کہ کینیڈا میں جو ہے کس طریقے سے جو ہے لوگ ایماندار ہوتے ہیں، آنےسٹ ہوتے ہیں. تو ایک گروپ میں، ایک پرٹیکولر گروپ میں وہ صاحب بحث کرنے لگے، آپ ان کو آئیڈل مان رہے ہو، یہ کر رہا ہو، وہ کر رہا ہو. عجیب عجیب. میں نے بڑے پولائٹلی کرتا رہا، پھر وہ الزام لگانے لگے آپ ان کو آئیڈل مانتے ہو، اور آئیڈل تو رسول اللہ ہیں اور صحابہ ہیں. میں نے کہا آپ کی تکلیف کیا ہے؟ مدینے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ اگر دکاندار اپنا سامان دکان کھلا چھوڑ کے چلا جاتا تھا نا، کچھ کام آ گیا تو کوئی اس کی دکان سے چراتا نہیں تھا. یہی مدینے کی چیز تھی. آپ کو اس بات پہ تکلیف ہے کہ ہم افسوس نہ کریں کہ آج ان لوگوں کے پاس وہ کیریکٹر ہے جو مسلمانوں کا ہوتا تھا اور ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کو اس بات پہ تکلیف ہے کہ ہم افسوس کریں اس بات پہ؟ آج ہم دوسرے میں اچھائی دیکھنے کو نہیں تیار ہیں، وہ لوگ دیکھنے کو نہیں تیار تھے. جب میں نے رپلائی کیا آپ کو اس بات سے پرابلم ہے کہ ہم افسوس کریں اور شرمندگی کا احساس کریں کہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا آج وہ ان کے اندر ہے، کینیڈینز کے اندر ہے، کہ کیسے ایماندار ہیں، چوری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، سامان نکالیں گے. کوئی دکاندار نہیں ہے اتنا پیسہ کاؤنٹ کر کے رکھ کے چلے جائیں گے اس کے گلک میں، جبکہ اس کے پیسے رکھنے کے لیے، جبکہ اس میں اور پیسے ہیں، کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جا رہا وہ پیسے، اور کوئی نہیں ہے وہاں پہ دیکھنے والا. تو آپ کسی کی اچھائی ماننے کو کیوں نہیں تیار؟ آج ہم نہیں ہیں تیار. بہت سے لوگ ہم میں سامنے والی کی اچھائی دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، پر اللہ دیکھتا ہے نان مسلم میں بھی اس کی اچھائی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ نے اچھائی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی، اور اللہ نے ایک معجزہ دیا اسی وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دل میں ڈالا ہوگا کہ جو ہے ایسا کریے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا کہ انہوں نے جو ہے بولا کہ اچھا اس میں کوئی بھیڑ بکری ایسی ہے جو دودھ دینے والی نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو نا چوری ہو جائے گی اگر دودھ دینے والی بکری کا دودھ دے دیا ہمیں، یہ بتاؤ کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ نہیں دے رہی؟ اس نے کہا ہاں یہ بکری ہے، یہ دودھ دینے والی نہیں ہے پر یہ بکری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کری، اور اس سے جب دودھ نکالنا شروع کیا تو دودھ آ گیا. اب حضرت ابن مسعود حیران و پریشان کہ یہ بکری تو دودھ دینے والی ایج میں ہی نہیں ہے، یہ اس ایج میں نہیں ہے اور یہ دودھ دے رہی ہے، کہ اس کے تھن بھر گئے اور وہ دودھ نکالا اور دونوں نے پیا خوب، اور پھر واپس ہاتھ پھیرا اور وہ پھر نارمل ہو گئی، پھر ویسی ہو گئی. تو ایک معجزہ ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے. وہ خود بتاتے ہیں اس بات کو، حضرت عبداللہ بن مسعود. تو انہوں نے کہا میں بڑا حیران و پریشان، یہ ہوا کیا؟ کچھ دن تک میں سوچتا رہا یہ ہوا کیا، اور کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا، کہ میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اب یہ ہوا کیا؟ ان سے بات چیت کری، انہوں نے بتایا اسلام کے بارے میں، اور وہ ان کے دین میں داخل ہو گئے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے سب سے سینئر صحابیوں میں سے ایک بن گئے. اب جو لوگ یہ لڑتے ہیں نا، میں تھوڑا سا آف ٹاپک کہ یہی رفع دین ہو نہ ہو اس پہ لڑتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود ہی وہ صحابی ہیں جن سے ایک حسن حدیث موجود ہے، ایک یا ایک سے زیادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رفع دین کے بھی نماز پڑھی. تو لوگ لڑ رہے ہیں، پر دونوں کے پاس حدیثیں، لڑ رہے ہیں لوگ. بہرحال تو بہت سینئر صحابی ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورڈ بائی ورڈ، جیسے ہم سیکھ لیتے نا، کئی صحابہ انہوں نے دوسروں سے سیکھی، حضرت ابوبکر سے سیکھ لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لی قرآن کی صورتیں. حضرت ابن مسعود وہ شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی 70 سے زیادہ صورتیں یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اور وہ قرآن کے بیسٹ اینڈ موسٹ اتھارٹیٹیو ریسائٹرز میں سے ہیں. قرأت جو ہے قرآن کی، حضرت عبداللہ بن مسعود ان میں سے بنے جو کہ بیسٹ اینڈ موسٹ اتھارٹیٹیو، ون آف دا بیسٹ اینڈ موسٹ اتھارٹیٹیو جو ہیں قرآن کے وہ اسکالرز میں سے کاؤنٹ ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود. اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہی ہیں جن سے وہ چور کے ہاتھ کاٹنے والی حدیث بھی ہے کہ تم شیطان کا ساتھ دے رہے ہو اور تم چاہتے ہو میں خوش ہوں. تو وہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہیں، بہت زبردست حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. خیر تو وہ ایسے آئے ایمان میں. تو یہ معجزے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ذریعہ بنایا، ورنہ تو فرعون بھی ایمان لے آتا نا اگر معجزے کی بات ہوتی. اصل پہ پہنچیے گا، معجزے پہ دھوکہ مت کھا جائیے گا، معجزے کے بیونڈ دیکھیے گا کہ اصل سیکرٹ کیا ہے، اصل راز کیا ہے.
ایمان کا، ہدایت کا، ایک اچھا دل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک دن آتا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے تھے کمبل اوڑھ کے، کہ جب وحی کا آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو کئی بار وہ کہتے تھے مجھے کور کر دو، ٹھنڈ لگنے لگتی تھی، پسینے چھوٹنے لگتے تھے، بہت اسٹرانگ ایکسپیرینس ہوتا تھا۔ تو سورہ المدثر کی یہ آیتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، سورہ نمبر 74 کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے جو اپنے سمجھ لی کمبل میں لپٹا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لیٹا ہوا ہے اپنا کمبل اوڑھ کے لپیٹ کے جو لیٹا ہوا ہے، اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی بڑائی کرو، اب کھڑے ہو جاؤ اور وارننگ دو لوگوں کو، یہ میسج ڈیلیور کرو لوگوں کو، تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، جو برائیاں ہیں ان سے ہٹ جاؤ، اور کسی کے ساتھ بھلائی اس نیت سے نہ کرو کہ بدلے میں کچھ ملے، کرم کر پھل کی اچھا نہ کر کہ ہم یہ کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں یہ ملے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے آیت 6 میں کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو اور بدلے میں کچھ مت چاہو، یہ نہیں کہ وہ تھینک یو بولے، ہمیں ہمارا احسان مانے، کل کو اگر ہماری بات ہو تو یہ ہمارا ساتھ دے، ان سب نیتوں سے نہیں، بھلائی کرو صرف بھلائی کے لیے، بھلائی کی خاطر بھلائی کرو، بدلے میں کچھ مت چاہو کہ اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے بالکل ڈیڈیکیٹڈ رہو، اور جب سور پھونکا جائے گا بڑا مشکل دن ہوگا، غیر ایمان والوں کے لیے آسان نہیں ہوگا ان کے لیے۔ یہاں تک کی جو یہ ہیں آیتیں، آیت 10 تک کہہ لیجئے نازل ہوئی کہ کھڑے ہو جاؤ اور وارننگ دو۔ تو بہت پاورفل آیتیں تھیں، آپ سب نے بہت گہرا اثر کیا ان آیتوں نے۔ کچھ دنوں بعد ہی اس رات پہ، یہ رات میں آئی تھی اور اسی رات کی کچھ ہی راتوں بعد، زیادہ راتیں نہیں گزری، تو اسی انٹینسٹی کی سمجھیے جو ہیں اور وہی نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ذمہ داریاں جو ہیں لادی گئیں۔ یہ سورہ مزمل کی آیتیں جو ہیں نازل ہوئی۔ تو یہ جنرلی جو ہیں لوگ ان آیتوں کو جانتے ہیں کہ یہ سٹارٹنگ کی آیتیں ہیں، تو سورہ مدثر اور سورہ مزمل سمجھیے ایک ساتھ یا آگے پیچھے ہی سمجھیے کہ نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو لپیٹ کے لیٹا ہوا ہے، جو کمبل اوڑا ہوا ہے، کچھ لپیٹا ہوا ہے اپنے، پوری رات کھڑے رہیں عبادت میں، چاہے آدھی رات، چاہے 1/3، یا مطلب ایسے اللہ نے حساب بتایا کہ یا تو اس کو کم کر لیا تھوڑا، مطلب پوری رات کا مطلب یہ نہیں پوری رات کہ کچھ رات سوئیے بھی، کچھ وقت گزاریے سونے میں بھی، پر رات میں کھڑے رہیے، عبادت کریے، کہ کچھ اس میں سے ایڈ کر دیے، کچھ میں سے نکال دیجیے، اور اس میں قرآن پڑھیے، اس میں دھیان سے قرآن پڑھیے۔ قرآن مطلب پڑھیے کا کیا مطلب؟ تدبر، غور و فکر، سمجھ کے، ان کی عربک زبان ہے ان کی، یہ نہیں کہ بس 10 نیکیاں مل رہی ہیں لیٹر پہ اور پڑھتے چلے جائیے، مطلب قرآن جو میں میسج دے رہا ہوں یہ عبرت کے لیے دے رہا ہوں۔ ہم آپ کو ایک بڑا ہیوی میسج دینے والے ہیں، ہیوی میسج، ہیوی مشن کے لیے۔ اب میسج کیا ہے؟ میسج ایک مشن ہے، میسج ایک مشن ہے۔ کیا مطلب کہ ہیوی میسج کا کیا مطلب؟ الفاظ ہی تو ہوں گے نا، لوگ یہی تو نہیں سمجھتے ہیوی میسج کہ ہم آپ کو ایک بڑا ہیوی میسج دینے والے ہیں کا کیا مطلب ہے، کہ ہم آپ کو ایک بہت ہیوی میسج دینے والے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ پھر سے کرتا ہوں، کچھ لوگوں نے لائن لگا دی ہے، پھر سے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں کہ کیا مطلب کہ ہم آپ کو بہت ہیوی میسج دینے والے ہیں۔ بھائی مطلب ورڈز ہی تو ہے نا، ہر لیٹر پہ 10 نیکی تو ملنی ہے نا، تو کائیں کا ہیوی؟ کیونکہ میسج نہیں ہے، میسج مشن ہے، اس لیے ہیوی، اس لیے ہیوی، کیونکہ میسج نہیں ہے۔ اقرا صرف اقرا نہیں تھا، ایک لفظوں کی ادائیگی نہیں تھی کہ جب پہلی وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں اس لائق، میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ لفظوں کی ادائیگی ہی کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ میسج جو ہے وہ صرف میسج نہیں ہے، میسج ایک مشن ہے۔ اللہ نے کہا ہم آپ کو بہت زبردست مشن دینے والے ہیں، بہت ہیوی میسج دینے والے ہیں۔ اور رات جو ہے، رات کا وقت بہت اچھا ہے قرآن پہ کو پڑھنے کا، اقرا کرنے کا، اس پہ تدبر کرنے کا، اس پہ وقت گزارنے کا۔ اللہ نے جو ہے
یہ آیتیں جو ہیں نازل کریں. یہ اتری کہاں تک؟ ہاں ہیوی ویٹ تک اتری تھی. یہ جو وہی آئی تھی یہ ہیوی ویٹ تک آئی ہے کہ ہم آپ کو بہت ہیوی میسج دینے والے ہیں. یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں. تو اور بھی آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں اسی دوران. سمجھیے کہا جاتا ہے کہ سورہ 73 کی آیت 8 to 9 بھی اسی دوران جو ہے نازل ہوئی ہیں. میں ایکچولی اس لیے کنفیوز ہو رہا تھا تھوڑا سا کہ یہ الگ وقت پہ نازل ہوئی ہیں. یہ آتا ہے 8 اور 9، یہ جو 2 آیتیں ہیں 8 اور 9 کہ اپنے رب کا نام کا ذکر کریے. کہ اللہ کے ناموں کا ذکر کرنے کا حکم بالکل شروعاتی آیتوں میں. اس لیے اللہ کے ناموں کا ذکر کئی لوگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ کو ڈیڈیکیٹ کر دیجئے. بے شک وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اسی کو اپنا ٹرسٹی بنائیے، اسی پہ توکل رکھیے، اپنا اسی پہ ریلائی کریے. تو اسی دوران اور بھی جو ہیں وہی نازل ہو رہی تھیں جس میں سملر باتیں تھیں. سمجھیے ایک اور انسیڈنٹ آتا ہے خوبصورت کہہ لیجیے، بہت خوبصورت، کہ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے حضرت ختیجہ کو بھی سلام پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت ختیجہ کو سلام آیا ہے، السلام علیکم. مطلب اللہ کو اتنی پسند ہے اللہ کہ ان کو بھی سلام بھیجو، جاؤ تو حضرت ختیجہ کو بھی سلام بھیجو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو بتایا اور حضرت ختیجہ نے ان کو جواب بھی دیا. تو جو ہے یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ سلام بھیجا گیا حضرت ختیجہ کو. اب دیکھیے پتہ ہے اس میں آبزرو کرنے والی بات کیا تھی کہ یہ جو صحابہ تھے، اب دیکھیے جو آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں یہ آیتیں فار ایگزامپل اس والی صورت میں کہ یہ سب جو ہیں کہ اپنے رب کی ارائز اینڈ وان، یہ ساری جو باتیں ہیں کہ سورہ مدثر کی، اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہیں یہ باتیں، پر صحابہ جو ہے نا ان باتوں کو اپنے اوپر لے کے جاتے تھے. سنت دیکھیے یہیں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے. بھلے یہ کمانڈ کس کو ہے؟ یہ کمانڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، پر جو کمانڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا صحابہ بھی اس کمانڈ کو اپنے لیے لیتے تھے کہ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے کہ اپنے رب کی بڑائیاں کرو، اللہ کے ناموں کا ذکر کرو، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، برائیوں سے بچو اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو اور بدلے میں کچھ مت چاہو، تو انہوں نے اپنے لیے مانتے تھے یہ وہ باتیں کہ ہم بھی یہی کریں گے، ہم بھی یہی کریں گے. کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیتیں اتری ہیں الحمدللہ وہ اپنے اوپر بھی جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرتے تھے. تو جو ہے یہی صحیح طریقہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحاباؤں کا طریقہ یہی ہے. جو ہائر مطلب صحابوں میں بھی ڈگریز ہیں، سب صحابہ ایک لیول کے نہیں ہیں. جیسے عشرہ مبشرہ، بدری صحابی، مطلب یہ سب میں ڈویژن لوگ عام طور پہ نہیں جانتے ہیں کہ جو بالکل شروعاتی دور کے صحابہ ہیں ان کا ڈگری بہت اونچا ہے دوسرے صحاباؤں کے مقابلے. کئی لوگ اس بات کو دباتے بھی ہیں اپنے فرقوں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، پر بہرحال سچ یہی ہے، سچ جو ہے وہ سچ یہی ہے کہ جو پہلے کے صحابہ ہیں ڈیفیکلٹ ٹائمز کے ان کا ڈگری اوپر ہے. تو جو ڈیفیکلٹ ٹائمز والے صحابہ ہیں نا بالکل بگننگ والے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھے اسے چپکے رہتے تھے. اور ہمارے لیے یہ ایکچولی سب صحابہ آئیڈیل ہیں، پر یہ مور آئیڈیل ہیں اگر میں یہ بولوں ڈگری. جیسے آتا ہے فار ایگزامپل اگر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ حدیث ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. تو اس میں اب سنت دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، سنت دیکھیے گا اب جو ہے اور اس کو فالو کریے گا. تو سنتیں دیکھ دیکھ کے چلتے تھے کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوتا تھا وہ صحابہ اپنے اوپر بھی ان حکموں کو لگاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے یہ حکم تھا کہ قرآن جو ہے پڑھیے، جیسے اس میں دوسرے سورہ مزمل میں یہ حکم ہے کہ قرآن کو پڑھیے، تو قرآن کو پڑھنے کا حکم وہ اپنے پر بھی لگاتے تو وہ بھی رات کو کھڑے ہونے لگے. حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا کہ رات کو کھڑے ہوئیے عبادت کریے، وہ اپنے پر بھی لگانے لگے اس کو کہ ہم بھی کھڑے ہوں گے، ہم بھی عبادت کریں گے. اور اللہ نے بولا کہ قرآن پڑھیے، آپ کو یہ بولا ہے قرآن پڑھیے، تو ہم بھی اب وہ قرآن یاد کرنے لگے، میمورائز کرنے لگے بالکل سٹارٹنگ سے ہی. تو یہ محبت کے معاملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے، دین سے. یہ ایموشنل معاملے تھے. یہ صرف یہ نہیں کہ خدا ایک ہے اور ہم مانتے ہیں اور چلے چلے جا رہے ہیں اس کے پیچھے. وہ ایک خدا محبت کا خدا ہے. یہ سارے محبت کے اراؤنڈ باتیں گھوم رہی ہیں.
کہ محبت کے خدا سے محبت کیسے نہ ہو. اور ٹرو توحید جو ہے نا، ٹرو توحید کہ ٹرو ڈیڈیکیشن ایک کو، وہ صرف محبت کے حال میں ہوتا ہے اور کسی حال میں نہیں ہوتا. سورہ فاتحہ والی بک میں بھی میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ ٹرو اوبیڈینس اونلی کمز فرام ٹرو لو. ورنہ تو زبردستی ہوتی ہے اپنے ساتھ، کہ اپنے ساتھ زبردستی کرو کہ یہ مان لے اور یہ مان لے، اور من مار مار کے کر رہے ہو آپ، وہ بھی اچھی بات ہے، جہاد بن نفس ہے. پر ٹرو اوبیڈینس کمز فرام ٹرو لو. لو میں جو ہے وہ کوئی بھی کام آسان ہو جاتا ہے، حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے محبت میں، اور نفرت میں بڑا مشکل ہوتا ہے. نفرت والا دل نہیں مان پاتا. محبت والا دل جتنا محبت میں ہوگا اتنی ہی وہ کلوز ہوگا اوبیڈینس میں. تو جو ہیں وہی آنے سٹارٹ ہو گئی ہیں ریگولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کے الرحمن ہونے کے اوپر، جنت جہنم کے اوپر. ابھی کوئی حکم آنے نہیں شروع ہوئے تھے کہ شراب حرام ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. ابھی جو ہیں جو حکم آ رہے تھے وہ بہت ہی بیسک، بہت ہی مطلب نیو بڑی سمپل ہوتی ہے نا، بڑی ہی نیو فاؤنڈیشن والی میسیجز، صورتیں جو ہیں اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی تھی. سلام کی بھی جو سنت ہے وہ ایکچولی جنتی لوگوں کی سنت ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا اور سلام بھی کرنا سکھایا کہ السلام علیکم، تو واپس میں جواب دو وعلیکم السلام. یہ بھی اسی دور میں جو ہے سنت اسٹیبلش ہوئی، اور اسی دور میں جو ہے کمپلیٹلی اسٹیبلش کر دیا گیا کہ ہمارے دین میں کچھ بھی بری چیز نہیں ہوگی، ہمارے دین میں کوئی بھی بری چیز نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم جو ہے قرآن کی جو سورتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہمارا دین بڑا اچھا، بہت پاک دین ہے، تو آؤ ہم جو ہے نا جو بھی کریں گے کام وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے. الرحمن الرحیم کو، محبت کے خدا کو یاد کر کے کریں گے جو بھی کام کریں گے اپنی لائف میں، کیونکہ بسم اللہ سے ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو. یہی تقوی ہے، یہی تقوی، یہ تقوی کی نیو ڈالی جا رہی ہے کہ جو کام شروع کرو الرحمن کو یاد کر کے کرو. الرحمن یاد ہے تو متقی ہو، اور الرحمن دماغ میں نہیں ہے تو متقی نہیں ہو. تو متقی نہیں ہو، محبت کے خدا کو ڈیڈیکیٹڈ ہو کے جو کام کرو اس کو ڈیڈیکیٹ ہو کے، الرحمن کو، لو کیئر اینڈ مرسی خدا کو ڈیڈیکیٹ ہو کے ہر کام شروع کرو. تو یہ میسیجز جو ہیں، یہ علم جو ہے، تربیت جو ہے، یہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کے ساتھ سٹارٹ کر دی تھی. تو آج ہم یہیں تک لیں گے سیرت کا حصہ، اور آگے کل جو ہے میں آیت دکھا دیتا ہوں آپ کو. مجھے لگ رہا تھا آج بھی جا سکتے ہیں اس میں، پر نہیں پہنچے ہم. سورہ 26 کی آیت 214 کہ پھر یہ آیت آئی کہ اب اپنے جو کلوزسٹ ریلیٹیوز ہیں ان کو پیغام پہنچائیے، ان کو وارن کریے. اور یہ انشاءاللہ ہم اس پوائنٹ سے کل لیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ جن کو پراپرلی بلاوا دیا گیا، دعوتیں دی گئیں، وہی لوگ جو ہیں نہیں آئے. اس میں سے بہت لوگ نہیں آئے، کئی لوگ آئے، کئی لوگ نہیں آئے. اور آج ہم نے دیکھا کہ ایسے بہت لوگ ہیں کہ جن کو کسی نے دعوت نہیں دی، اللہ نے ڈائریکٹلی ان کو جو ہے انسپائر کیا، ان کے لیے ذریعے کھولے، اور عجیب عجیب طریقے سے جو ہے معجزے دیے، اور اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا. تو امید ہے سب باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کس طریقے کا ریلیجن، ایک لاجک، صرف لاجک کا دین نہیں، ایک ایموشن کا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسٹیبلش کرنے لگے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.